ناظرین کرام خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر، اور آج کا موضوع جو ہم انسان کی توقیر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، کس طرح سے ہونی چاہیے، کیا اس کی بنیاد اس کا سٹیٹس ہونا چاہیے، اس کا مال ہونا چاہیے، اس کا پیسہ ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ اور ڈاکٹر شہزاد مجددی صاحب، آپ کی جرأت کو سلام، آپ نے تو بات جو کہنی تھی وہ کہہ دی ہے، اور کہنی بھی چاہیے، یقیناً پیغام پہنچا دیا۔ لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ جس جگہ بھی آپ چلے جائیے، رشتہ دار بھی، جو امیر ہے اس کی بات آخری ہے، وہ اس کے پاس ویٹو پاور ہے، وہ جو کہہ دے گا وہی ہوگا۔ کسی بھی معاشرے کے کسی بھی حصے میں چلے جائیے، یہ تفریق آپ کو ملے گی، وہ رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، کہیں بھی چلے جائیے، یہ یقینی بات ہے کہ اس کو زیادہ عزت دی جائے گی۔ اس کا علاج کیا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ قبلہ دیکھیے، جو ہمارا بنیادی ٹاپک ہے اس میں قرآن پاک نے ایک بالکل کلیئر کٹ میسج دیا ہوا ہے کہ عزت کا معیار کیا ہے۔ ٹھیک، وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بے شک بے شک، ٹھیک ہے نا، اللہ کے ہاں اکرم وہی ہے جو اتقا ہے۔ بے شک، اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی، کردار، پرہیزگاری، یہ ہے اصل کسی کی رسپیکٹ کرنے کا کرائیٹیریا اور معیار۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں ایسا نہیں ہے، اور ہرگز نہیں ہے، بالکل ٹھیک، اور صرف کسی ایک طبقے کی بات نہیں ہے۔ بالکل اسپیشلی حضرت جن کی بات کر رہے تھے وہ اس لیے انہوں نے کی ہے کہ ظاہر ہے وہ ایک آئیڈیل ہیں، رول ماڈل ہیں، جو وارثان منبر و محراب ہیں یا وارث مسند ارشاد ہیں، جو نبوت کے وارث کہلواتے ہیں، نبی کے جانشین کہلواتے ہیں۔ تو ان کو کم از کم یہ فرق اپنے ہاں فرق نہیں دکھانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ بیس الفقیر علی باب الامیر، نعم الامیر علی باب الفقیر۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ امیر وہ بہترین ہے جو کسی فقیر کے دروازے پر کھڑا ہو، اور وہ فقیر بدترین ہے جو کسی امیر کے دروازے پر کھڑا ہو۔ واہ واہ، یہ محاورہ تھا۔ بہت جو مثالیں حضرت نے دی ہیں ساری اسی کے تناظر میں ہیں۔ یعنی ایک مثال یہاں یہ بھی ہے، یہ آزاد کشمیر کے ایک صوفی بزرگ ہوئے ہیں، وقت کے مطلق العنان حاکم نے طیارہ بھیج دیا، اور کہا نہیں بلکہ کہا کہ میں آ گیا ہوں، طیارے میں بیٹھ گیا ہوں، میں اترنے لگا ہوں، آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں۔ تو کہا کہ آپ اتر جائیں، میں اپنا علاقہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میں آپ سے ملنا ہی نہیں چاہتا۔ تو ایسے لوگ مثال، لیکن آج کل کیا ہے؟ مثال ہے ایسے، ایسے مثال آج کل کیا ہے؟ آج کل فقیر امیروں کے دروازے پر کھڑے ہیں، بالکل، جن کے پیچھے لاکھوں لوگ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، وہ خود ہاتھ باندھ کے کسی اور کے پیچھے کھڑے۔ مفتی صاحب اچھا، فقیر کو ذرا مجھے ڈیفائن کر دیں، آپ کس کو فقیر کہتے ہیں؟ یہاں ہم صوفیاء کو کہہ رہے ہیں، اللہ والوں کو کہہ رہے ہیں، وارث منبر و محراب کو کہہ رہے ہیں، عالم دین کو کہہ رہے ہیں، یہ سارے فقیر ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، دعوے دار تو ہیں، آگے جتنا بھی ہے اس کے اندر وہ ایک الگ۔ اب عرض یہ ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، وانتم الفقراء، یہی بات ہے، یہ بڑی اچھی۔ اور یہ صوفیاء کے ہاں فقر پسند کیا گیا، اب اختیار کیا گیا ہے۔ بیسک یہ ہے کہ چونکہ صوفیاء جو ہیں وہ اس ورثے کو لے کر چلے ہیں، اور اسلام ان کے بارگاہوں سے پھیلا ہے، اسلام کی تعلیمات کے وہ نمائندے، ابھی بہت ساری مثالیں آئی ہیں، تو وہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ارادت مند ہے، وہ مدتوں سے اپنے جو ہے وہ مرشد کی خدمت کر رہا ہے، اپنے استاد کی خدمت کر رہا ہے، اپنے عالم کی خدمت کر رہا ہے، لیکن اگر وہ غریب ہے تو اس کا نام تک یاد نہیں ہوتا، اس کی پہچان نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی صاحب ثروت آ گیا، قیامت میں پہچان لیں گے نا جی قیامت میں، تو وہ تو اللہ کے پیارے محبوب پہچانیں گے، باقی ہماری پتہ نہیں کیا۔ مفتی صاحب ایک بڑی مزے کی بات سن لیں، تسلیم صاحب، جی قبلہ، ملتان میں نا اس وقت کے سپیکر تھے اور پیر خرانے کے تھے بزرگ، اچھا، تو بیٹھے ہوئے تھے، تو لوگ آ گئے دفتر جو ان کا سیاسی تھا نا، اپنے دنیا کے کاموں کے لیے، وہاں ملتان کا سرائکی ماحول، جی، تو اب وہ اندر کوئی سنے گا، وہ اس وقت سپیکر بھی تھے، ڈیوٹیاں بڑی ذمہ داری، معاملات، مصروفیات، تو اب وہ مرید تھے، سرائکی مرید تھے، تو جب کسی نے انہوں اندر جانے دیا، وہ باہر ہی انہوں نے کہا پیرا جی تو ایتھے کام نہیں آئے تھے، اگے کی کام چلیے سر، ہوتے چھڑ کے چلے۔ ہاں تو پیر صاحب دوڑے باہر آئے، پھر انہوں نے کہا چھوڑو سارا کچھ یار، پہلے یہ کام، یہ غریب ہے، ہاں، اچھا غریب کے لیے آئے، آگئے وہ اس بات پہ آئے، غریب کو یہ سینس تھی ٹھیک
ٹھیک میں ساتھ ساتھ یہ بھی میسج دے رہا ہوں کہ جو غریب مرید ہے نا وہ نیرا غریب ہی نہ بنا چند رہے، جملے اس کے اس کو لیے ذرا ہم پیر کی نفسیات بھی سمجھنی چاہیے. آگے چلیں میں بالکل ٹھیک ہے. میں تو مقصد یہ بھی کہا ہمیں جاتا اپنے ہے محلے قبلہ آپ بات اپنے بالکل ٹھیک رشتہ داروں میں ہر جگہ یہ رویہ نظر آتا ہے. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میں 100% اتفاق کر رہا ہوں. ایسے مسائل ہیں. لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جی مساجد میں بھی جب دعا کرائی جاتی ہے کسی غریب کے لیے کہاں دعا ہوتی ہے؟ بیچارے غریب کو تو دعا کرنے کے لیے مرنا پڑتا ہے بس، کہ جب وہ میت سامنے پڑی ہوگی تو ہی دعا ہوگی. جنازہ ہوگا اس حال جنازہ ہوگا تو دعا ہوگی. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی درست ہے. ہر جگہ ایسے جی اس کا بالکل علاج سوسائٹی کیا ہے نا، ہے؟ معاشرہ ہے. قبلہ، اس کا علاج کیا ہے؟ علاج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، حضور کا اسوہ، قرآن کا پیغام. اس کے علاوہ آپ کیا ڈنڈے سے تو نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. ہم تو تبلیغ کر سکتے ہیں، بالکل صحیح. ہم تو رائے حق دکھا سکتے ہیں. اب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ آئے اور انہوں نے پیغام بھجوایا تھا کہ ہم آپ کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن یہ جو آپ کی مجلس میں لوگ ہیں نا، لو سٹیٹس لوگ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ جو آپ کے مدرسے کے طلباء ہیں، حضرت ابو ہریرہ، ابو ذر غفاری، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، سلمان فارسی، بلال حبشی، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کہا ان کے ساتھ ہمارا سٹیٹس میچ نہیں کرتا. اگر آپ ان کو اٹھا دیں تو میں بھی ہم آ جائیں آپ کی بات سن لیں. اب یہ ہے پیغام ہمارے لیے، یہ ہے میسج، یہ ہے کردار. بہت اچھی تو بات. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابھی خاموش ہی تھے. اللہ نے جبریل کو بھجوا دیا. 15واں پارہ سورہ کہف ہے. اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اب پیغام یہ آیا کہ محبوب ہمیں ابو جہل کی سرداری نہیں چاہیے، ابو بکر کی وفاداری چاہیے. کیا بات. ہمیں ابو لہب کے حسن سے کوئی سروکار نہیں، بلال حبشی کے عشق سے پیار ہے. حضور نے تو بلال حضرت بلال کو جو رتبہ کعبے کی چھت پہ چلا دیا حبشے کے بلال کو. اور جنت میں داخل کیسے ہوں گے؟ بلال کا کل شمار کیا تھا، بلال کا اب جواب کیا ہے. واہ واہ. جنت میں بھی وہاں بھی، اور جب عرش مولا پہ معراج کی رات فرمایا بلال تیرے قدموں کی چاپ. اچھا یہ سکھایا جا رہا ہے. بڑے بڑے عمراء بھی تھے، رؤساء بھی تھے، بڑے بڑے تاجر و سوداگر بھی تھے. عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے، عثمان ذو النورین بھی تھے جن کے اونٹ لدے ہوتے سامانوں سے. میں کہہ رہا ہوں اب وہ کافروں والی بات ہو گئی. یہ ذرا رضی اللہ عنہ والے جو بیٹھے ہوئے تھے امیر غریب صاحب، ان میں بھی ایک دن ایک مکالمہ مفتی صاحب بڑا مزے کا ہے، ترمذی شریف دیگر کتابوں میں حدیث بھی ہے. سیدنا برا بن مالک رضی اللہ عنہ، فقیر درویش صحابی، پٹے کپڑے اور کٹے ہوئے بال، حضرت انس بن مالک کے بھائی، انس بن مالک کے بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا ان کا ذکر ہو رہا تھا صحابہ کی مجلس میں. تھوڑا اختصار میں کرتا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ برات اس وقت تھے نہیں مجلس میں، فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ وہ کوئی مشار علیہ شخص نہیں ہے حضور، اگر ہو مجلس میں ہو بھی تو کوئی اس کی طرف دیکھتا نہیں، اور اگر نہ ہو تو کوئی پوچھتا نہیں. یہ اس کا سٹیٹس ہے. اللہ. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو تمہاری نظر میں ہے، اس کے رب کی نظر میں برا بن مالک کا مقام پتہ ہے. اللہ اللہ. فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرہ اللہ. رب عشس واغبر مدفوع من الابواب مدفوع عن الابواب. یہ اٹے ہوئے بالوں والے، گرد پڑی ہوئی اور بکھرے بالوں والے اپنے رب کی بارگاہ میں اتنے محبوب ہیں جنہیں دروازوں سے چھڑک دیا جاتا ہے، جنہیں دروازوں سے ہٹا دیا جاتا ہے، اور جب چلے جائیں کسی کے پاس عام لوگوں کا، یہ وہ رب کی بارگاہ میں اتنے مقبول و محبوب ہیں کہ اگر ایٹ دی سپورٹ اپنے رب کو قسم دے دے نا کسی بات کی کہ مولا ابھی یہ کر دے، تو فرمایا ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر رب وہ کر دیتا ہے. کیا بات. یہ مقام بتایا اس پھٹے ہوئے کپڑوں والے درویش صحابی کا، اور صحابہ نے پھر اس پہ عمل ایسا کر کے دکھایا کہ جنگوں میں انہیں آواز دیا کرتے تھے. کبھی دشمن کا غلبہ ہوتا تو کہتے یا براؤ اقسم علی ربک، اس کو پریکٹس کرتے اس عقیدے کو کہ برا تیرا مقام ہمیں معلوم ہے کیا ہے، آج رب کو قسم دے کہ ہمیں فتح دے دشمنوں پر، اور رب فتح دیتا تھا. یہ آج بھی نسخہ کیمیا ہے. صرف ہم صرف ڈسکس نہیں کر رہے، ہم پتہ نہیں کتنے مسائل کا حل اس گفتگو اس موضوع کے اندر موجود ہے کہ آپ یہ کر دیکھیے، پھر دعا کے بغیر کام ہوتے دیکھیے کیسے ہوتے ہیں. رفیع صاحب قبلہ.
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، ہر تڑپ میں بلالی ادا چاہیے، ہر تڑپ میں بلالی ادا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، اپنے قدموں کا دھون عطا کیجئے، اپنے قدموں کا دھون عطا کیجئے، ہم مریضوں کو آب شفا چاہیے، ہم مریضوں کو آب شفا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں ناظرین کرام خوش آمدید، آپ رحمت سحر کا یہ خصوصی سیگمنٹ دیکھ رہے ہیں حقوق العباد تسلیم صابری کے ساتھ، اور وقت اب مختصر ہے بالکل، اور جتنی شاندار گفتگو آج مفتی صاحب قبلہ نے بھی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی جس طرح فرمائی ہے، لطف آ گیا ہے، اور بڑی جرت کا بھی، بے باکی کا بھی، اور اپنی قابلیت کا اور اپنے مطالعے کا بھی انہوں نے ثبوت دیا ہے۔ قبلہ کس طرح سے اس کو کنکلوڈ کریں گے پیغام کی صورت میں؟ دیکھیے اس سے بڑی مثال کوئی نہیں ہو سکتی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں اگر ایک طرف امام حسن مجتبی یا امام حسین علیہ السلام کھیل رہے ہوتے تھے تو دوسری طرف غلام ابن غلام حضرت اسامہ بن زید کھیل رہے ہوتے، واہ واہ واہ، کیا بات، اور پھر فتح مکہ کے کیا سفر میں رتبہ دیا انہیں، کیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنایا، لوگ زید بن حارثہ بھول گئے، زید بن محمد یاد رہا، واہ اتنا میرے آقا نے پیار کیا دیا۔ بات، واہ واہ، اور پھر جب فتح مکہ کا سفر تھا روفی صاحب قبلہ، بسم اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے جب تشریف لے جا رہے ہیں، عام طور پر ہم دیکھتے ہیں نا یہاں وکٹری سپیچ ہوتی ہے تو پہلے نعرے لگانے والے کوئی اور ہوتے ہیں، بینر اٹھانے والے کوئی اور ہوتے ہیں، گاڑیوں کے آگے پیچھے دوڑنے والے کوئی اور ہوتے ہیں،
لیکن وکٹری سپیچ کے موقع پر دائیں بائیں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ بیٹا، بھتیجا، بھائی، چچا ہیں، رشتہ دار، لینڈ لارڈ، انویسٹر، وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کے مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، 10,000 کی جماعت تھی، تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ مبارکہ پہ سوار تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس وقت بھی کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اس وقت بھی حسنین کریمین میں سے کوئی نہیں تھا، اس وقت بھی آپ کا کوئی نسبی عزیز نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی مبارک سواری پر غلام ابن غلام حضرت اسامہ بن زید حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم سب اپنے سے آغاز کریں، بس خود سے آغاز کریں، پھر بالکل صحیح۔ قبلہ کیا میں فرمائیں؟ جناب کوئی منقبت کے اشعار پڑھنا چاہ رہا ہوں سیدہ خاتون جنت کی بسم بارگاہ اللہ میں۔ بسم اللہ۔ عربی منقبت ہے، سبحان اللہ، صاحب سبحان میں کیا حاضری ہو جائے۔ سلام اللہ علی ام ابیہا، سبحان اللہ، سبحان سلام اللہ علی ام ابیہا، علیہا رحمت و علی نبیہا، کیا اللہ۔ و ابنت مصطفیٰ زہراء عدن، و ابنت مصطفیٰ زہراء عدن، ربیعۃ روضۃ تحتاج فیہا، اللہ اللہ اللہ۔ ومن لمعاتها تشریق شمس، اوہو، واہ واہ، ومن لمعاتها تشریق شمس، اضاءت بدر لیکن لم تلیہا، کیا بات ہے، لها ابن کریم شبہ طٰہٰ، واہ واہ واہ، لها ابن کریم شبہ طٰہٰ، وموصوف بأوصاف وجیہا، اللہ بطول ازلفت عنہا تبتل، اللہ اللہ۔ بطول ازلفت عنہا تبتل، وفاطمۃ لہا لیست شبیہا، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ، وقام لأجلہا خیر الخلائق، اللہ وقام لأجلہا خیر الخلائق، فزاد فضلہا فی خالقیہا، الیہا مستشار نور بیت، اللہ الیہا مستشار نور بیت، یفاخر حیدر فی نسبتیہا، واہ 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 واہ، ومن اجدادہا جد نجیب، سبحان اللہ، ومن اجدادہا جد نجیب، ومن آثارہا ابن ابیہا، واہ واہ، واہ واہ، فصارت ام ابناء النجابہ، کیا فصارت ام ابناء النجابہ، فنظم الرشد ذرۃ زخر فیہا، ومن آبارہا عین الہدایہ، واہ واہ، سبحان اللہ، ومن آبارہا عین الہدایہ، لہا روز تسر ناظریہا، واہ واہ واہ، اور وخیر الحاشمیت بنت حیدر، سبحان اللہ، یہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ بنت علی، ان کے لیے ایک شعر ہے، وخیر الحاشمیت بنت حیدر، وزینب کل فضل، وزینب کل فضل ینتہیہا، وزینب کل فضل ینتہیہا، ودار المرتضی منہا تضیء، علی کا گھر ان سے چمکتا تھا روز، سبحان ودار المرتضی منہا تضیء، وَإِن شِئْتَ الرِّضَا فَلْتَرْتَضِيهَا، سبحان وَإِن شِئْتَ الرِّضَا فَلْتَرْتَضِيهَا، اگر راضی چاہتا ہے سب ہوں تو اسے راضی رکھ، واہ واہ، وَإِن شِئْتَ الرِّضَا فَلْتَرْتَضِيهَا، اراد المخلص مدحا ولكن، واہ واہ واہ، واہ، اراد المخلص مدحا ولكن، یہ مخلص جو سامنے بیٹھے ہیں، ہاں تخلص عربی میں، نہیں کر سکتے، اراد المخلص مدحا ولكن، وما عندي يناسب ناشدیہا، سبحان اللہ، سلام اللہ علی ام ابیہا، بہت خوب، ماشاء اللہ، مرحبا جی، بہت خوب، مرحبا، بہت مرحبا، ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت کا شعر شامل کر لیجئے، نور بنت نور زوج نور ام نور و نور، اللہ اکبر، ہے نور بنت نور زوج نور ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا، سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کیا بھائی، میں تو بس اب یہی ختم کر دوں، اجازت لے لوں کہ جہاں پاکوں کا ذکر ہو جائے، آپ کے حصے کے اشعار ہم نے پڑھ دیے ہیں، ہاں نہیں مجھے سلام بہت اللہ اچھا علیہ، لگا، اس سلام لیے اللہ۔ کہ وہ جس نشست میں جو گفتگو ہوئی وہ بھی شاندار، الحمدللہ، لیکن سرکار کے یہ تاجدار اہل بیت کا- فقر ہیں تسلیم صاحب، میں نے اس لیے ٹریبیوٹ پیش کیا، سرکار کے اہل بیت کا جب ذکر ہو آئے جائے
تو وہ سمجھے نشست قبول ہو گئی، واہ، وہ گفتگو قبول ہو گئی۔ گئی۔ یہ اچانک ہی جو سلسلہ شروع ہو گیا تو میں تو اس کی قبولیت کی سند سمجھتا بے ہوں۔ شک بے شک میں تو آپ دونوں کا شکریہ ادا کروں، جس الحمدللہ۔ طرح آپ نے ذکر کر دیا۔ روفی صاحب آپ کا بھی در بہت قبول شکریہ۔ افتد جہیز و شر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریب سے پیار کیا ہے، غریب سے پیار کرنا سکھایا ہے، غریب کو قریب لانے کی ترغیب دی ہے۔ کئی ہستیاں جس طرح حضرت اسامہ بن زید کا ذکر ہوا، غلام ابن غلام، آپ کو اپنا بیٹا بنایا۔ پھر حضرت بلال حبشی کو دیکھیے کہ جو غلام ہے، سلمان فارسی کو دیکھ، حضرت ابو ذر غفاری، اہل بیت میں شامل کر جی لیا۔ ہاں، کیسی ہستیاں۔ غریب سے پیار کیجئے، کیا کہیں، غریب کو اپنے قریب لائیے۔ ہر جگہ رشتہ داروں میں، دوستوں میں کہیں ملے، ایک مسکراہٹ اس غریب کا سینہ چوڑا کر سکتی ہے۔ اسے جو خوشی آپ کی ایک مسکراہٹ دے سکتی ہے، اس کا کوئی مول ہی نہیں ہے۔ وہ ساری زندگی یاد رکھنے والی بات ہے اس کے لیے۔ غریب کو قریب لائیے، اس کی مجبوری سمجھیے، اسے قریب لائیے، اس کی مشکل پریشانی کو سمجھیے۔ اور آپ خوش بخت ہیں اگر کسی غریب کی توجہ آپ کی طرف اس کی مشکل وقت میں آ جائے تو یہ اللہ کی مہربانی ہے آپ پر، اس کا یقین کیجئے۔ انشاءاللہ کل آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجئے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔ بسم اللہ۔ آپ نے جتنی باتیں کی ہیں اگر اس کو سم اپ کرے نا تو یہ والا کلام بنتا ہے۔ بسم اللہ۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا۔ فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، اے حسن فردوس میں جائیں جناب، اے حسن فردوس میں جائیں جناب، ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا، ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، آسیوں کو در تمہارا
आसियों को दर तुम्हारा मिल गया। उनके तालिब ने जो चाहा पा लिया, उनके तालिब ने जो चाहा पा लिया, उनके साइल ने जो मांगा मिल गया, उनके साइल ने जो मांगा मिल गया। बेठिकानों को ठिकाना मिल गया, बेठिकानों को ठिकाना मिल गया। आसियों को दर तुम्हारा मिल गया, आसियों को दर तुम्हारा मिल गया, आसियों को दर तुम्हारा मिल गया। है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान, है